تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ وہ تو سب کو سمجھ ہے کہ بالکل ایک زمین بدل جاتی ہے جب جدھر زیادہ درخت ہوں صاف ہوا، تو سب کچھ پتہ ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ جو گلوبل وارمنگ ہے، جو موسم گرم ہو رہا ہے، اس کے جو اثرات ہیں وہ تو بہت برے اثرات ہیں، خاص طور پہ ہمارے اس خطے کے لیے، کیونکہ ہمارا دریاؤں میں پانی آتا ہے گلیشیئر سے، اور جیسے جیسے موسم گرم ہوتا جائے گا گلیشیئرز پگھلتے جائیں گے. تو آگے اگر اسی طرح چلتا رہا تو آگے ایسا ٹائم آئے گا کہ ہمارے دریاؤں میں پانی بہت کم ہو جائے گا. تو اس لیے یہ جو ان کی، میں تو ایک ہی حدیث کی بات کر رہا ہوں، لیکن آپ جتنی بھی ان کی زندگی کو اسٹڈی کریں گے اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ ایک انسان جو اللہ نے بھیجا تھا اس نے ساری دنیا کو کیسے تبدیل کیا، اس کے اندر کیا کوالٹیز تھی، ان کا کیریکٹر کیا تھا. ان کو دیکھ دیکھ کے لوگ لیڈر بن گئے. ایک انگریزی کی کتاب ہے دی عرب کانکویسٹ، اس کے اندر وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب وہ اس زمین سے پردہ کر گئے تو کبھی بھی اتنے تھوڑے وقت میں اتنے عظیم انسان دنیا میں نہیں آئے. جو اٹھتا تھا وہ ایک عظیم انسان بن جاتا تھا، کیونکہ وہ ان کو دیکھ کے لوگ لیڈر بن گئے. حضرت عمر نے جب فیصلہ کیا کہ خالد بن ولید کو سپہ سالار سے ہٹانے کا، آپ سوچیں خالد بن ولید جیسا کوئی دنیا میں سپہ سالار آیا ہی نہیں، وہ کوئی جنگ ہی نہیں ہارے، اور وہ جو جنگ جیتتے تھے، جو خاص طور پہ جو رومنز کے کیس وہ جیتے، جو بیزنٹائن ایمپائر تھا، وہ ایک دنیا کی کلاسک جنگ ہے کہ تھوڑے سے لوگ، ان کے ہتھیار بھی بہتر، لوگ بھی زیادہ، سپر پاور بھی، تو وہ ایک جینیس تھے، ملٹری جینیس تھے. اس کے باوجود حضرت عمر نے انہیں کہا، ان کو ہٹا دیا سپہ سالار ہونے سے. اور حضرت عمر نے یہ کہا کہ میں یہ دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم سب سے بہترین بھی دنیا کا سپہ سالار ہٹا دیں، لیکن ایمان کی اتنی قوت ہے کہ جو بھی آئے گا وہ جیتے گا، اور جیتے لوگ. جو بھی آیا وہ ایک لیڈر بن گیا اور وہ بڑے بڑے جنرلز بن گئے. تو ان کی زندگی سے سیکھنا، کیا ان کی صفتیں تھی، کس طرح انہوں نے مائنورٹیز، اقلیتوں سے کس طرح وہ ڈیل کیا، باقی مذہبوں سے وہ کیسے ڈیل کیا، غلاموں سے کیسے ڈیل کیا، اپنی خواتین سے کیسے ڈیل کیا، یہ ساری چیزیں، ہر چیز میں انقلاب تھا. اور ان کا جو آخری خطبہ تھا، آج آپ یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر پڑھ لیں، اس سے ملتا ہی ہے بالکل. یعنی وہ ہمیشہ کے لیے ان کی باتیں تھیں، اور وہ ہمیشہ کے لیے انسانیت کی بہتری کے لیے تھی. تو اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 7، 8 اور 9 کلاسز میں، ہر سکول میں پاکستان میں ہم یہ قانون پاس کریں گے کہ 7، 8 اور 9 کلاس میں ان کی زندگی بچوں کو پڑھائی جائے. تاکہ ہمارے بچے ان کی زندگی سے سیکھیں. ہم جب میں نے باہر تعلیم پڑھا تھا تو جو بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس تھے وہ پڑھتے تھے، جو اس وقت کا کوئی بھی بڑا نام ہو اس کی کتاب پڑھتے تھے کہ وہ کیسے کامیاب ہوا. اب بچے پڑھتے ہیں بل گیٹس کیسے دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی بن گیا، یا پھر ایک اور اسٹیو جابس، وہ بھی بڑا، یعنی کامیاب لوگ تھے سارے. تو ہمارے بھی یوتھ ان کو پڑھتی ہے کہ وہ کیسے کامیاب ہوئے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی زیادہ کامیاب انسان ہوا ہی نہیں، نہ ہو سکتا ہے. تو اس کی زندگی سے جب تک ہمارے بچوں کو پتہ نہیں چلے گا، اور بچوں کو نہیں پتا، آپ یقین کریں کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے اپنے پڑھے لکھے ہمارے اسٹوڈنٹس، گریجویٹس کو ان کی زندگی کی نہیں سمجھ. اور وہ جتنا وہ پڑھتے جائیں گے، ان کو سمجھتے جائیں گے، ان کے اندر سے چینج آئے گا. جو علامہ اقبال کا جو سارا شاہین کا کانسیپٹ ہے، مرد مومن کا، وہ کیا ہے کہ جیسے جیسے انسان ان کی سنت پہ چلتا ہے وہ آزاد ہوتا جاتا ہے، اس کی زنجیریں ٹوٹتی جاتی ہیں اور وہ سب سے اوپر چلا جاتا ہے.
یہ جو ان کی کوالٹیز تھیں جو اللہ ہمیں کہتا ہے کہ ان سے سیکھو، یہ جب تک ہمارے بچوں کو پوری طرح سمجھنا ہو، ایک دفعہ ان کو سمجھ آ جائے، اور یہ علامہ اقبال بھی یہ کہتے ہیں کہ جب آپ ایک نوجوان کو پوری طرح سمجھا دیں اپنی اسلام کی تاریخ، اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، پھر وہ دنیا میں جدھر بھی چلا جائے ان کو فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر آپ ان کو صحیح طرح تعلیم نہیں دیں گے تو وہ جب باہر جائیں گے وہ متاثر ہو جائیں گے. وہ جب دیکھیں گے ٹیکنالوجیکل پروگریس مغرب کے اندر تو متاثر ہو جائیں گے. تو ایک تو ہم نے یہ فیصلہ کیا. دوسری بات قادری صاحب نے جو بھی کی، یہ جو فرانس میں یہ جو بھی ہو رہا ہے، دیکھیں میں جب بھی میں وزیر اعظم بنا تو میں نے او آئی سی کی میٹنگ اٹینڈ کی. او آئی سی کی میٹنگ میں بھی میں نے سب وہاں ہیڈز آف اسٹیٹ تھے، میں نے ان سب کو یہ بات کہی کہ یہ جو اسلاموفوبیا ہے، یہ اسلاموفوبیا جو مغرب میں بڑھ رہا ہے، یہ جب تک مسلمانوں کے ہیڈز آف اسٹیٹس مل کے اس کے اوپر پوزیشن نہیں لیں گے یہ بڑھتا جائے گا. اور اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہمارے مسلمان رہ رہے ہیں مغرب میں یا ان ملکوں میں جدھر وہ اقلیت ہیں، مائنورٹیز ہیں، اگر ہم اس کو ایڈریس نہیں کریں گے اسلاموفوبیا کو تو یہ بیماری بڑھتی جائے گی. اور یہ جو فرانس میں ہو رہا ہے یہ بالکل وہی ہو رہا ہے جو کہ ہم سب کو نظر آ رہا تھا کہ یہ ہونا ہے. اور وہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں باقیوں سے زیادہ مغرب کو سمجھتا ہوں. کرکٹ کی وجہ سے میں نے بڑی زندگی باہر گزاری ہے، میں ان کی ذہنیت سمجھتا ہوں. دیکھیں مغرب کے لوگوں کو نہیں سمجھ جو ہمارا رشتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کو سمجھ آ بھی نہیں سکتی. وہ اس لیے نہیں آ سکتی کہ ان کے جو مسیح برادری ہے، ان کے وہ جو حضرت عیسیٰ سے جو ان کا عقیدہ ہے، اور پھر یہودیوں کا بھی، وہ ان کی وہاں میڈیا کے اوپر یا جس طرح ان کے اوپر وہ گفتگو کرتے ہیں وہ ادب نہیں ہے جو ہمارے میں ہے. ہم حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، ہم سارے اللہ کے پیغمبروں، ہم ان سے بڑی ادب سے ان کا نام لیتے ہیں. وہاں یہ نہیں ہے چیز. میں جب 18 سال کا گیا وہاں پہلی دفعہ تو مزاحیہ فلمیں بنی ہوئی تھی اللہ کے پیغمبروں کے اوپر، حضرت عیسیٰ کے اوپر، اور وہ اس کو برا نہیں سمجھتے تھے. تو میں حیران ہوتا تھا دیکھ کے. فلمیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں جو کہ بے حرمتی کرتی ہیں حضرت عیسیٰ کی، لیکن وہاں اس طرح ریاکشن نہیں آتا. تو میں نے تب ہی سمجھ لیا کہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے جس طرح ہم مسلمان رہتے ہیں اور جو ہمارے عقیدہ ہے. اس لیے ہوا کیا، پہلا ایک سلمان رشدی نے آج سے 30 سال پہلے کتاب لکھی، مسلمان دنیا میں بالکل ٹھیک جائز شور مچا. سلمان رشدی کو پتا تھا کہ مسلمانوں کو تکلیف ہوگی کیونکہ وہ تو ہندوستان میں مسلمان گھر میں پیدا ہوا تھا، لیکن مغرب کو نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ کیا ہوا مسلمان دنیا میں. کیونکہ ان کا، پھر سے میں آپ کو بتاؤں، ان کا بالکل تاثر ہی اور ہے. دین کے اوپر وہ بالکل مختلف سوچتے ہیں، اور زیادہ تر تو وہ ایتھیسٹ بن چکے ہیں. زیادہ تر یورپ کے اندر دین تو بہت کم لوگ اب فالو کرتے ہیں. تو جب وہ وہاں سے شروع ہوا تو ادھر سے انہوں نے یہ شروع کر دیا کہ جو مسلمان ہیں یہ آزادی رائے کے خلاف ہیں، تنگ نظر ہیں. پوری کیمپین چل گئی، ان کو ہماری سمجھ نہیں ہے، یہ ہمارے ویلیوز کو نہیں سمجھتے، یہ ہماری ڈیموکریسی کو، آزادی کو نہیں سمجھتے. یہ پوری کیمپین چل گئی، اور کیمپین چلائی گئی. وہ لوگ، ایک چھوٹا سا طبقہ وہاں ہے جو اسلام کے خلاف ہے، جو اسلام کو بری نظر میں دکھانا چاہتا ہے، جو پروپیگنڈا کرتا ہے اسلام کے خلاف. انہوں نے فائدہ اٹھایا اس سے. اور ہمارے مسلمان دنیا میں جو ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں تب سارے لیڈرز کو جمع ہو کے یو این کے اندر اور یورپین یونین میں بتانا ان کو چاہیے تھا کہ یہ ہمیں آپ تکلیف دیتے ہیں جب آپ کوئی بھی ایسی چیز کریں
جو ہمیں نقصان جو بے حرمتی کرے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہمیں بتانا چاہیے تھا. یہی میں نے OIC میں کہا, یہی میں نے یونائٹڈ نیشنز میں کہا کہ جب تک ہم جو مسلمان لیڈرز ہیں ہم ان کو نہیں بتائیں گے, وہ جو چھوٹا سا طبقہ ہے وہ ہمیشہ استعمال کرے گا. یہ جو انہوں نے کارٹون, یہ جو چارلی ہیبڈو کے کارٹونز تھے, یہ اس کے پیچھے کوئی چھوٹا سا طبقہ, اس کو پتا تھا کہ مسلمانوں کا ری ایکشن آئے گا اور اس سے پھر مسلمانوں کے خلاف پوری کیمپین چلتی ہے. ہمیں پتا بھی ہے کہ کون سے یہ چھوٹے سے تھوڑے سے لوگ ہیں, یہ خطرناک لوگ ہیں جو مسلمانوں کو کمی ان کو برا دکھانا چاہتے ہیں. اب یہودی, تھوڑے سے یہودی ہیں دنیا میں, ان کو جو سیکنڈ ورلڈ وار میں جو ہولوکاسٹ ہوئی, ان کے جو جرمنز نے ان کی قتل عام کی. اب جو ہولوکاسٹ ہے وہ ظاہر ہے کہ یہودی ساری کمیونٹی کو بڑی تکلیف دیتی ہے, لیکن یہودی کمیونٹی ہیں تھوڑے سے, لیکن وہ اتنے منظم ہیں, میڈیا میں اتنے طاقتور ہیں کہ انہوں نے ایسا مغرب کے اندر انہوں نے ایسا کسی بھی میڈیا پولیٹیشین کسی کی جرت نہیں ہے کہ ہولوکاسٹ کے خلاف کسی قسم کی بات کر سکے. بلکہ 4 ایسے یورپین شہر ہیں وہاں وہ جیلوں میں ڈال دیتے ہیں کہ اگر آپ صرف یہی کہیں کہ اگر وہ کہتے ہیں 60 لاکھ مرے تھے ہولوکاسٹ میں, اگر آپ کہیں گے جی 60 لاکھ نہیں 20 لاکھ, جیل میں ڈال دیتے ہیں وہاں. آسٹریا 4 ملک ایسے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بھی ہیومن کمیونٹی کو تکلیف ہوتی ہے کسی چیز سے تو ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے. یہی تو رحمت العالمین کہتے تھے